آج سے 100 برس پہلے یہ کہہ دیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جب ان سے آپ کا یہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. ہم نے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بے نقاب کیا، بے حجاب کیا. یہ حقیقت ہے میرے عزیز. یہ مدارس عربیہ جو غریب نواز کے نام نامی اسم گرامی سے منسلک ہے، ہماری بچوں کی ہدایت کے لیے بنایا گیا ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں میری دعا ہے کہ اسے زندگی رات چوہی ترقی عطا فرمائے. اس دور سے گزرتے ہوئے، اس ناگفتہ بے دور سے گزرتے ہوئے جس میں تعلیم کے حالات ایسے ابتر ہو گئے تھے، ایسے بدتر ہو گئے تھے، دینی تعلیم تو چھوڑو، اصلی علوم کے تعلق سے بھی لوگ محرومی کا شکار ہو رہے تھے. لیکن ایسے ماحول میں بھی ہمارے اس دارالعلوم نے ہمارے بچوں کی تربیت کر کے ان کو تعلیم دے کر ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جو ناقابل فراموش ہے. اس کا جتنی ستائش کی جائے، جتنی تعریف کی جائے، جتنی اساتذہ کی تعریف کی جائے وہ کم ہی کم ہے. ایسے ہی ہمارے تمام مدارس حربیہ جو اپنی ناتمہ کندھوں پہ چل رہے تھے، آپ کے ناتمہ کندھوں پہ چل رہے تھے، انہوں نے بھی اس میں قدم آگے بڑھا کر اور آن لائن تعلیم دے کر ہمارے بچوں کی تربیت فرمائی. ہمارے بچوں کی نشو و نما کے لیے عملی جامہ ان کو پہنایا، ان کو ان کی زندگی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. میں تقریر کا کوئی موضوع اس وقت اس لیے نہیں بنا رہا ہوں کہ میری واقعی طبیعت نہیں ٹھیک ہے. میں بہت دیر تک آپ کی سماع خراشی نہیں کر پاؤں گا، نہ واعظ و نصیحت کر پاؤں گا. بس صرف اتنا کہہ رہا ہوں میرے عزیز کہ یہ قلعہ رسول، اسے سجانا ہمارا کام ہے. یہ خانہ خدا، اسے آباد کرنا ہمارا کام ہے. جب تک ہماری زندگیاں عمل کی زندگی رہی ہے، عملی جامہ پہنے ہوئے تھی ہماری زندگیاں، ہم کامیاب تھے، کامراں تھے، سرخرو تھے، سربلند تھے، باوقار تھے. جب سے ہم نے اپنے دینی مدارس سے، اپنی مسجدوں سے اپنے رخ کو موڑا ہے میرے عزیز، آج ہم رسوا ہیں، آج ہم ناکامیاب ہیں، آج ہم ناکامراں ہیں، آج ہم دوسروں کے سامنے دست طلب پھیلائے ہوئے گھوم رہے ہیں. میرے عزیز، ایک دور تھا جب ہمارے حجاج کرام، حاجی جب حج کر کے آتا تھا تو اغیار اسے بلاتے تھے اپنے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے. آج ہم مجبور ہیں کہ ہم ان کو بلاتے ہیں اپنے درمیان کے فیصلے کرانے کے لیے. میرے عزیز، کچھ ایسا رنگ بدلا ہے کہ پہچانے نہیں جاتے کہ میرے دل کے ٹکڑے ہیں کہ تیرے دین کے ٹکڑے. میرے عزیز، بدلو گے اپنی زندگیوں کو بدلو، اور یہ زندگی تبھی بدلے گی جب ہماری ماں بہن بیٹیاں ایک ہلکی سی کروٹ لیں گی. انشاءاللہ العزیز ہمارا معاشرہ سمجھ جائے گا، ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا. اس لیے یہ مفتی صاحب قبلہ نے ابھی فرمایا کہ ہماری ماں کی گود ہمارے بچے کی پہلی درسگاہ ہے. لیکن میں تاریخ کے حوالے سے یہ عرض کروں کہ ہماری ماں کی کوکھ ہمارے بچے کی پہلی درسگاہ ہے. اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو بختیار کاکی 14 پارے کے حافظ پیدا نہ ہوتے. اگر ایسا نہ ہوتا تو غوث اعظم حفظ کر کے پیدا نہ ہوتے. انہوں نے کوکھ میں ہی جنم لینے سے پہلے ہی اپنی ماں کی کوکھ میں جتنے پارے کا حفظ ان کی والدہ نے کیا تھا اس کو کوکھ میں ہی حفظ کر لیا تھا. میرے عزیز، رحم مبارک میں حفظ فرما لیا تھا. میرے عزیز، ایسا نہیں ہے کہہ کے گئے کہ ہم غوث تو نہیں پیدا کر سکتے، غلام غوث ضرور پیدا کر سکتے ہیں. غریب نواز تو نہیں ہو سکتے لیکن غلام غریب نواز ضرور ہو سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں، ان کے نقش قدم پر چلیں. ہم سب سے پہلے
ہم اکثر و بیشتر آپ نے میری تقریر سنی ہوگی، اصلاحی تقریر سنی ہوگی، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ کبھی بھی کوئی بھی بارگاہ ہمارے کسی بزرگ کی بارگاہ کسی مسجد سے خالی نہیں ہے، صرف یہ پیغام دے رہی ہے کہ اے میرے چاہنے والوں، اے میرے ماننے والوں، اگر میری بارگاہ سے عطا چاہتے ہو، اگر میری بارگاہ سے مرادیں جھولیاں بھر کے واپس جانا چاہتے ہو تو بارگاہ خداوند قدوس میں پیشانی جھکا کر میری بارگاہ میں حاضری دو، انشاءاللہ العزیز تمہارے لیے اگر یہ بزرگان دین اپنے ہاتھوں کو رب قدیر کی بارگاہ میں اٹھا دیں گے تو تمہاری مرادیں پوری ہو جائیں گی، تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی، تمہاری زندگی کو روشنی مل جائے گی اور تمہارا مقدر سمجھتا ہوا نظر آ جائے گا۔ اسی انداز سے اہل سنت والجماعت کا سلسلہ ہمیشہ چلتا رہا ہے اور ہمیشہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ مولا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ عمل سے ہماری زندگیاں خالی ہیں اور جو شکایتیں انہوں نے کی وہ بیجا ہیں، بیجا نہ تھی، جا تھی۔ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے شریعت مطہرہ کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے، پھر ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں، پھر ہم اپنے بچے کو انجینئر بھی بنا سکتے ہیں، پھر اپنے بچے کو IAS بھی بنا سکتے ہیں۔ جب وہ وفادار رسول ہوگا، جب وہ وفادار دین ہوگا، جو دین کا وفادار ہوگا تو اپنی قوم کا بھی وفادار ہوگا، اور جب وہ ایسے منصب پر فائز ہوگا تو اپنی قوم کے لیے وہ مثبت سوچ رکھے گا، اور مثبت سوچ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہماری ترقی کے لیے قدم رنجہ بھی کرے گا، قدم آگے بڑھائے گا بھی۔ میرے عزیز ایک شکایت اور تھی مفتی صاحب قبلہ کی کہ ہمارے اوراس، ہمارے جلسے، ہمارے جلوس یہ بھی ضروری ہے، یہ ضروری ہے ہماری شناخت و ہماری پہچان کے لیے، لیکن میں بڑے وثوق اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ صرف 4 خانقاہیں ہندوستان کی، وہ 4 عظیم خانقاہیں جن کے نام نامی اس میں گرامی میں لے سکتا ہوں، اگر کھڑی ہو جائیں تو پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیاں تعلیم ہیں۔ جلسے جلوس ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور آج کو ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف یہ طے کر لیں کہ ہم کو امام عشق و محبت کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، غریب نواز کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، مخدوم سمنا کے نام سے ایک یونیورسٹی بنانی ہے، شاہ برکات کے نام سے۔ دیکھیے کام ہو رہا ہے، ایسا نہیں کام نہیں۔ سلسلے برکات کیا وہ کام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بالکل پس پردہ کیا ہے، جو ناقابل فراموش نہیں ہے، اسے آپ فراموش نہیں کرتے۔ وہاں ہمارے بچوں کی دینی تعلیم بھی ہو رہی ہے اور ہمارے بچوں کی قصر علوم بھی حاصل ہو رہی ہے۔ میرے عزیز اسی انداز سے اور بھی دیگر جگہوں میں انتظامات ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر جوڑ کے بیٹھ جائیں، سر جوڑ کے بیٹھو، الگ الگ نہیں، انفرادی حیثیت سے کام کر سکتے ہیں آپ، لیکن سر جوڑ کے بیٹھ کے ایک عظیم الشان ایسی یونیورسٹی بنا کے دے دیجیے ہم اپنی قوم کو، جہاں پہ پردہ بھی ہو، جہاں پہ دینی تعلیم بھی ہو، جہاں معاشرے کو سنوارا بھی جاتا ہو، جہاں پہ ہمارے بچوں کی ہدایت بھی ہوتی رہے، جہاں پہ انہیں اہل سنت والجماعت بنا کر اور اس یونیورسٹی سے عصری علوم دلا کر IAS اور IPS بھی بنایا گیا ہے۔ میرے عزیز اس انداز سے بڑھا ہے چاند گھٹ گھٹ کر، بڑی ہے موج ہٹ ہٹ کر، اسی انداز سے ہوگا عروج آستہ اپنا۔ انہی چند دعائیہ کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا کریم جن بچوں نے اپنے سینے میں اپنے قرآن مقدس کو محفوظ کیا ہے، مولا کریم یہ دنیا کی نعمتوں سے نواز دے، دنیا و آخرت میں نوازے، اور ان کے اس قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنے کی طاقت و توانائی عطا فرمائے، اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، قوم کا رہبر بنائے، قوم کا رہبر بنائے، قوم کے رشد و ہدایت کے لیے ان کے قدم آگے بڑھیں اور قوم کو ترقی ملے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے صدقہ و طفیل ہمارے مدارس عربیہ کو دین دنیا اچھا ہونے ترقی عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا